جتنے بھی اجرام فلکی جو ہیں وہ جو مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے گول ہے، ٹھیک ہے، دائرے کی شیپ میں ہے. تو اس لیے یہ جو دائرہ ہے اس کی ان تھوڑی سی چیزوں کو آپ کے سامنے میں نے اس لیے بیان کیا کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، آگے یہ آپ کو کام آئیں گی مزید جب آگے چلیں گے. اب زمین کا محیط کتنا ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ دائرہ جو ہے یہ زمین کا محیط ہے 40,075 کلومیٹر. پھر مرکز تک اگر آپ نے پہنچنا ہے سطح زمین سے تو 6,375. ٹھیک ہے، اسے مرکز بھی کہتے ہیں، رداس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں نام اسی کے ہیں. پھر نصف قطر وہ بھی 6,375 کلومیٹر، یعنی مرکز سے سطح زمین تک وہ بھی اتنا ہی ہے. اور پھر اوپر سطح زمین سے نیچے مرکز کو ٹچ کرتی ہوئی جو لائن نیچے آئے گی دوسری سطح زمین پر، یعنی اوپر سے نیچے، تو یہ ہو جائے گی 12,750 کلومیٹر. ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ تو ایک چیز ہوگی. دوسری چیز پھر میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ جو زمین ہے اس کے قریب ترین جو سیارہ ہے وہ چاند ہے، اور وہ تقریباً زمین سے کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 3 لاکھ، ٹھیک ہے، 96,000 کلومیٹر. اور یہ اوسطن ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، 3,96,000 کلومیٹر یا 4 لاکھ کلومیٹر، ٹھیک ہے، زمین سے چاند دور ہے اوسطن. ٹھیک ہے، اوسطن کا مطلب کل میں نے عرض کیا آپ کو کہ کبھی یہ فاصلہ کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 3,65,000 کلومیٹر تک بھی چاند جو ہے وہ زمین کے قریب آ جاتا ہے. اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ 4,05,000 کلومیٹر دور بھی زمین سے چاند ہو جاتا ہے. تو یہ فاصلہ بڑھتا بھی رہتا ہے، کم بھی ہوتا رہتا ہے. کل جو آپ کو میں نے نوٹس دیے تھے ان میں تاریخوں کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ فلاں تاریخ کو زمین سے چاند کتنا دور ہوگا، فلاں تاریخ کو کتنا دور ہوگا. تو وہ ایک ایک تاریخ میں جو ہے اس کا فاصلہ زمین سے تھوڑا بہت بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے سولر سسٹم کے اندر جو سورج ہے وہ زمین سے کتنا دور ہے؟ 15 کروڑ کلومیٹر. ٹھیک ہے، 15 کروڑ کلومیٹر وہ دور ہے. ٹھیک ہے، اچھا، پھر آپ کو بتایا تھا کہ جو زمین ہے اس کا محیط تو آپ کو پتہ چل گیا 40,075 کلومیٹر، لیکن جو چاند ہے وہ زمین سے 49 گنا چھوٹا ہے. کتنا؟ 49 گنا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو سورج ہے وہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. کیا ہے؟ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، تو اس کے بعد ایک اور چیز، اچھا، اب جب آپ کو زمین کا محیط پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، تو اب آپ چاند کا محیط بھی نکال سکتے ہو کیونکہ وہ زمین سے کتنا چھوٹا ہے؟ 49 گنا چھوٹا ہے. تو اب نکال سکتے ہو آپ، کیونکہ جب ایک چیز کا آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ نے جب پڑھی ہوگی میتھ وغیرہ تو اس میں اب آپ کو یہ بتائے ہوں گے کہ اب آپ نے اگر اس کو 49% چھوٹا کرنا ہے تو وہ آپ کس طرح کریں گے، یا اسی طرح 15 کروڑ جو ہے گنا اگر آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے. یہ انشاءاللہ پھر آپ کو بعد میں لکھوا بھی دیں گے کہ یہ کس طرح آپ نکال سکتے ہیں. اور پھر جب محیط نکل آئے گا تو پھر مرکز بھی نکل آئے گا، پھر قطر بھی نکل آئے گا، نصف قطر بھی نکل آئے گا. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں محیط جب نکلے گا تو پھر آپ نکال سکتے ہو. اچھا، اب جناب یہ تو بتا دیا کہ چاند کتنا دور ہے اور سورج کتنا دور ہے زمین سے، اور یہ 49 گنا چھوٹا ہے چاند، اور سورج جو ہے یہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اب زمین سے جو قریب ترین ستارہ ہے اس کے بارے میں کل آپ کو عرض کی تھی کہ جو زمین کے قریب ترین ستارہ ہے وہ اور زمین اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. تو اس میں بتایا تھا آپ کو کہ 13 لاکھ، ٹھیک ہے، نہیں سوری، نہیں، 2,63,000 ضرب
15 کروڑ. ٹھیک ہے, جو حاصل جواب آئے گا زمین سے جو قریب ترین ستارہ ہے وہ اتنا دور ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ کیلکولیٹر وغیرہ میں تو مشکل نکلے گا, لیکن اگر آپ ویسے ضرب کریں گے تو ایک رقم نکل آئے گی. تو یہ جو ستارے آپ کو نظر آتے ہیں یہ بھی دراصل سورج ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان میں سے بعض جو ستارے آپ کو آسمان پر چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے ہوتے ہیں. ان میں کئی ایسے ستارے ہیں. تو اب ستاروں کی روشنی زمین تک پہنچتے ہوئے سالوں لگ جاتے ہیں, کیونکہ چاند کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے تو 1.25 سیکنڈ لگتا ہے, اور سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے تو تقریباً 8 منٹ 32 سیکنڈ لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو چیز اتنی زیادہ دور ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی روشنی زمین تک پہنچتے ہوئے سالوں بھی لگ جاتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لکھا تھا, ایک سورج مرئی ہے اور ایک سورج حقیقی ہے, یعنی ایک ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایک حقیقی سورج ہے. تو اب جب ہم سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دراصل سورج یہاں نہیں ہوتا, کچھ دقیقے سورج جو ہے وہ ڈھل چکا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہی ہے روشنی یہ 8 منٹ 32 سیکنڈ پرانی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی روشنی ہم تک پہنچتے ہوئے ٹائم لگا نا. تو وہ جو ہم نے دیکھا وہ تقریباً جو سورج ہے وہ 8 منٹ 32 سیکنڈ پرانا ہے. تو حقیقی جو ہے وہ 8 منٹ 32 سیکنڈ میں جتنے دقیقے فاصلہ طے کر سکتا تھا وہ وہاں پہنچ چکا ہے. لیکن چونکہ ہمارا جو ہے اسلامی وقت کا اعتبار نمازوں کا وہ مرئی سورج کے ساتھ ہے, یعنی نظر آنے کے ساتھ. ویسے تو جو ہمیں مغرب کے وقت سورج نظر آ رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت ڈوب چکا ہوتا ہے, کیونکہ 8 منٹ جو اس کی روشنی ہے وہ ہم تک پہنچتے ہوئے بھی تو لگے نا. تو جب ہم نے آخری بار سورج کو دیکھا غروب ہوتے ہوئے تو وہ دراصل 8 منٹ پرانا تھا, مطلب اس کو 8 منٹ غروب ہوئے ہوئے ہو چکے تھے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو ہم ستارے چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ سالوں پرانے ہیں, کیونکہ ان کی روشنی ہم تک پہنچتے ہوئے سال لگے. سمجھ آ رہی کہ نہیں باتوں کی؟ اسی طرح یہ چاند کی روشنی 1.25 سیکنڈ, یہ تو بالکل نزدیک ہے, اس وجہ سے یہ معاملہ ہے. پھر یہ فاصلہ بتایا اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بعض اوقات ہمیں آسمان پر چاند اور سورج جو ہیں یہ تقریباً ایک ہی جسم کے لگتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی جتنے ہیں, لیکن اس فاصلے کی وجہ سے وہ ہمیں ایک جیسا جسم لگتا ہے. لیکن در حقیقت چاند بہت چھوٹا ہے اور سورج بہت زیادہ بڑا ہے, کیونکہ چاند نزدیک ہے تو جو چیز نزدیک ہوتی ہے وہ بڑی نظر آتی ہے, جو چیز بہت زیادہ دور ہوتی ہے وہ چھوٹی نظر آتی ہے. تو اس فاصلے کی وجہ سے وہ ہمیں ایک جیسے نظر آتے ہیں, ورنہ بات ایسا نہیں ہے. اچھا, یہ چیزیں ہوگی جناب. باقی پھر ستارہ جو ہوتا ہے اس کی روشنی اپنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو سیارے ہوتے ہیں ان کی روشنی اپنی نہیں ہوتی. تو زمین جو ہے سیارہ ہے, چاند سیارہ ہے, ان کی روشنی اپنی